بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے اسباق جو ہم نے پڑھے ہیں، اب اس سے آگے چلتے ہوئے آج ہم نون کتنی کے متعلق آپ کو کچھ بتائیں گے۔ نون کتنی اصل میں چھوٹا سا نون حرف کے درمیان میں لکھا ہوا ہوگا۔ آپ کے سامنے اسکرین پر جو آ رہا ہے نوح نبنہ، اب اس میں اصل میں تو تھا نوح پھر بنا ہو۔ اب ایک پیش جو ہے وہ الف کے آنے کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی اور اس کی جگہ پر ہم نے نون زیر کے ساتھ لکھی ہے۔ وہ الفاظ جو منہ پر چڑھے ذرا مشکل ہو جاتے ہیں، اہل زبان نے ان کو آسانی سے ادائیگی کے لیے یہ ایک اصول بنایا ہے کہ اگر تنوین کے بعد الف لکھا ہوا ہو تو وہ نون زیر کے ساتھ اس کو لکھ دیا جائے تو ان الفاظ کو ادا کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ نو ہنور نہ ہو ذرا ثقیل سا لگتا ہے، تو اس وجہ سے چونکہ الف یہاں پر آیا ہوا ہے تو الف کی ریپلیسمنٹ نون زیر نے کر دی، تو اب یہ بن گیا نوح نبنہ، نوح نبنہ، یہ آسانی کے ساتھ منہ پر بھی چڑھ گیا اور اس کو پڑھنا بھی آسان ہے۔ ہمارے لیے آسانی یہ ہے کہ قرآن پاک میں جہاں پر ایسے جگہ آئیں گی جن کی جگہ پر الف کے نیچے نون چھوٹا سا لکھا ہوگا اور وہ زیر والی ہوگی، اس کو آپ نے بالکل اسی طرح ہی پڑھنا ہے جس طرح دوسرے حروف کو آپ پڑھتے ہیں۔ نوح نبنہ، تو اسی طرح دوسرے بھی الفاظ جو ہیں آپ نے اسی طرح ہی ادا کرنے ہیں۔ اب یہ نمبر 2 لیجئے، فتنۃ ننقلبا، فتنۃ ننقلبا، فتنۃ ننقلبا، ٹھیک ہوگی۔ اب تیسرا لے لیجئے، خیر اطمئن، خیر اطمئن، خیر اطمئن۔ اب چوتھا لے لیجئے۔ اب اس میں ایک چھوٹی سی ترمیم آئے گی کہ یہ الف جو نون زیر کے ساتھ آ رہا ہے، اگر اس سے پہلے آیت کا نشان آ جائے، کوئی وقف آ جائے، تو اس کے اوپر اب چونکہ لا لکھا ہوا ہے، اب لا کی 2 آپشنز ہیں ہمارے پاس۔ ایک یہ ہے کہ ہم نہ رکیں یہاں پر، وہ ہم کس طرح پڑھیں گے؟ نہ رکتے ہوئے، مریبن الذی، مریبن الذی، چونکہ ہم یہاں رکے نہیں ہیں، وقف کیا نہیں ہے، اس وجہ سے وہ ہم پورا ادا کریں گے مریبن الذی۔ لیکن اگر ہم رک جاتے ہیں، آیت کا نشان بڑا جنکشن ہے، اگر آپ یہاں پر رک جاتے ہیں، سانس توڑ لیتے ہیں، تو پھر آپ کس طرح پڑھیں گے؟ اب ہم نے رابطہ جو ہے با کا الف کے ساتھ توڑ دیا، تو اب یہاں پر رکیں گے تو بالکل اسی طرح مریب الذی، نلذی نہیں پڑھیں گے، چونکہ ہم نے یہ نون جو ہے وہ تو بے کی نون ساکن کے نیچے زیر لگا کر وہ الف کی جگہ پر لائے ہیں، تو بے پر با پر رکنے سے مریب کے مریب یہ رک گئے ہم۔ اب الذی پڑھنا ہے تو اب ہم نے وہ کتنی کا جو عمل ہے نا وہ نہیں کرنا یہاں پر۔ اگر نہیں رکیں گے تو کتنی کا عمل کرنا ہے، اور اگر رک جائیں گے تو پھر یہ نون کتنی کا عمل نہیں کرنا ہے۔ بس یہ آپ سمجھ لیں۔ اب اگلا آ جائیں، بالکل اسی طرح ہی
قدیر رک گئے، سانس توڑ لیا، الذی پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں گے. لیکن اگر رکتے نہیں ہیں قدیر الذی، پھر وہ اس کو بڑھانے والی کوئی بات نہیں ہے. وہ جس طرح عبارت میں پڑھتے ہیں بالکل اسی طرح ہی وقف کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے ہم اسے روانگی کے ساتھ پڑھ جائیں گے. شیبان السماء، شیبان السماء، یا شیبا رک گئے تو نس سما کے بجائے السماء پڑھنا ہے. شیبا رک گئے، سانس توڑی، پھر السماء پڑھنا ہے. تو یہ نون کتنی تھا ہمارے لیے بڑی آسانی ہے. قرآن پاک میں جہاں پر چھوٹے حروف لکھے ہوتے ہیں وہ عبارت کے درمیان میں آ جاتے ہیں حرکت والے، تو وہ ان کی ادائیگی ہم نے کرنی ہے، خواہ وہ چھوٹے نون ہو، وہ یہ ہو یا کوئی اور حرف ہو. تو ان کو ادا کرتے ہوئے چھوٹا من بھی آتا ہے، ان کو ادا کرنا ہے ہم نے. تو یہ نون کتنی کا امید ہے کہ آپ کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. آپ نے تو اس کے اندر ایڈجسٹ کر دینا اس کو.